آج احمد فراز کی ایک اور غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اب نہ فرصت ہے نہ احساس ہے غم سے اپنے، ورنہ ہم روز ہی ملتے تھے صنم سے اپنے۔ دل نہ مانا کہ کسی اور کے رستے پہ چلیں، لاکھ گمراہ ہوئے نقش قدم سے اپنے۔ جی چکے ہم جو یہی شوق کی رسوائی ہے، تم سے بیگانے ہوئے جاتے ہیں ہم سے اپنے۔ ہم نہیں پھر بھی تو آباد ہے محفل ان کی، ہم سمجھتے تھے کہ رونق ہے تو دم سے اپنے۔ میرے دامن کے مقدر میں ہے خالی رہنا، آپ شرمندہ نہ ہو دست کرم سے اپنے۔ رہ چکے مرگ تمنا پہ بھی ایک عمر فراز، اب جو زندہ ہے تو شعروں کے بھرم سے اپنے۔ اب نہ فرصت ہے نہ احساس ہے غم سے اپنے، نہ تو اب مجھے اپنے غم کا کوئی احساس ہے اور نہ ہی مجھے فرصت ہے کہ میں اس غم کا میں مناؤں۔ اب نہ فرصت ہے نہ احساس ہے غم سے اپنے، ورنہ ہم روز ہی ملتے تھے صنم سے اپنے۔ وہ بھی وقت تھا کہ صنم سے ہم روز ملا کرتے تھے، نہیں بغیر ملے چین نہیں ملتا تھا، لیکن اب اتنی فرصت بھی نہیں ہے اور ویسا احساس بھی نہیں ہے۔ اب نہ فرصت ہے نہ احساس ہے غم سے اپنے، ورنہ ہم روز ہی ملتے تھے صنم سے اپنے۔ دل نہ مانا کہ کسی اور کے رستے پہ چلیں، لاکھ گمراہ ہوئے نقش قدم سے اپنے۔ ہم نے صرف اپنے لیے اپنی راہ نکالی، اپنے ہی نقش قدم پہ چلتے رہے، حالانکہ اس کی وجہ سے ہم کئی مرتبہ گمراہ بھی ہوئے، نقصان بھی ہوا ہمارا، برباد بھی ہم ہوئے، لیکن میں کیا کروں، میرا دل ہی نہیں مانتا کہ میں کسی اور کے نقش قدم پہ چلوں۔ جس راہ سے کوئی اور گزرا ہو اور کہیں کامیاب ہوا ہو، میں اس راہ سے گزروں، اس کے نقش قدم پہ میں چلوں، میرا دل ہی نہیں مانتا۔ اس لیے میں اپنے لیے خود ہی اپنی راہ نکالتا ہوں اور خود ہی اپنے نقش قدم کو فالو کرتا ہوں۔ لاکھ گمراہ ہوئے نقش قدم سے اپنے، جی چکے ہم جو یہی شوق کی رسوائی ہے۔ اگر شوق کی تمنا کی ایسی ہی رسوائی ہوتی رہی تب تو ہم جی چکے، ہو چکا میرا جینا۔ جی چکے ہم جو یہی شوق کی رسوائی ہے، تم سے بیگانے ہوئے جاتے ہیں ہم سے اپنے۔ ہم تم سے بیگانے ہوتے جا رہے ہیں، لوگ ہم سے بیگانے ہوتے جا رہے ہیں، تو ایک وقت تو مجھے تنہا رہ جانا ہوگا۔ اگر یہی شوق کی رسوائی ہے تو ہم تو جی چکے۔ جی چکے ہم جو یہی شوق کی رسوائی ہے، تم سے بیگانے ہوئے جاتے ہیں ہم سے اپنے۔ ہم نہیں پھر بھی تو آباد ہے محفل ان کی، ہم سمجھتے تھے کہ رونق ہے تو دم سے اپنے۔ اب یہ شعر جو ہے دو صورتوں پہ یہ لاگو ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ میرے صنم کی جو محفل ہے، مجھے لگتا تھا کہ اگر میں نہیں آؤں گا تو جانے محفل تو میں ہی ہوں، میرے نہیں جانے سے محفل اجڑ جائے گی، ختم ہو جائے گی محفل۔ تو ہم نہیں پھر بھی تو آباد ہے محفل ان کی، ہم سمجھتے تھے کہ رونق ہے تو دم سے اپنے۔ ان کی محفل کی جو رونق ہے وہ میرے دم سے ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، میرے نہیں جانے پر بھی محفل کی رونق جو ہے وہ کم نہیں ہوئی۔ دوسرے طور پہ یہ دیکھیے کہ اگر دنیا میں ہم ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم نہیں ہوں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ کتنے امپورٹنٹ لوگ آئے اور چلے گئے، پھر بھی دنیا اپنی جگہ پر ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ رونق ہے تو دم سے اپنے، میرے دامن کے مقدر میں ہے خالی رہنا، آپ شرمندہ نہ ہو دست کرم سے اپنے۔ میرا دامن تو خالی ہے اور آپ کو مجھ پہ رحم بھی آیا اور آپ نے دست کرم بھی میری طرف بڑھایا، اور جس قدر بھی نوازشیں ہو سکتی تھیں، جس قدر بھی عنایتیں ہو سکتی تھیں، وہ سب آپ نے کی، میرا دامن بھرنے کی کوشش آپ نے کی۔ لیکن ہمیشہ میرا دامن، چونکہ میرے اس کے مقدر میں ہی لکھا ہے خالی رہنا، تو میرے دامن کے مقدر میں ہے خالی رہنا۔ یہ تو اس کے مقدر میں ہے کہ ہمیشہ دامن خالی رہے گا، چاہے کوئی دست کرم جتنا بھی کرے۔ آپ شرمندہ نہ ہو دست کرم سے اپنے۔ آپ خواہ مخواہ شرمندہ ہو رہے ہیں کہ شاید آپ کا دست کرم ہی تنگ ہے جس کے بنا پر میرا دامن نہیں بھر رہا۔ ایسا نہیں ہے، میرا دامن کے مقدر میں ہی لکھا ہے خالی رہنا، اس لیے آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ شرمندہ نہ ہو دست کرم سے اپنے، رہ چکے مرگ تمنا پہ بھی عمر دراز، اب جو زندہ ہے تو شعروں کے بھرم سے اپنے۔ مرگ تمنا کی موت کے باوجود بھی ہم جی گئے، ایک لمبی زندگی جی گئے۔ مجھے لگتا تھا کہ تمنا کی موت کے بعد ہم نہیں جی پائیں گے، لیکن ہم ایک لمبی زندگی اس کے بعد بھی جی گئے۔ کہتے ہیں کہ کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا، کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا، پھر بھی ایک عمر لگی جان سے جاتے جاتے۔ یہ بھی احمد فراز کا ہی شعر ہے۔ رہ چکے مرگ تمنا پہ بھی ایک عمر فراز، اب جو زندہ ہے تو شعروں کے بھرم سے اپنے۔ اب جو ہم زندہ تمہیں نظر آ رہے ہیں وہ محض اس بنا پر کہ میں کچھ شعر کہہ لیتا ہوں، اسی کے بھرم پہ میں جی رہا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ احمد فراز کی غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتا سکتے ہیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔